هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، وقال اللہ تبارک و تعالی: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لکل قوم عید فہذا عیدنا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ بڑا مبارک دن ہے، ذی الحج کے 10 دنوں میں 10ویں تاریخ قربانی کا دن ہے۔ یہ انسان کی اصلاح، ترقی اور تربیت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا کیے اور دنوں کی اور راتوں کی تخلیق ہوئی، ان میں یہ ایام انتہائی بابرکت اور عظمت والے ہیں۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے، اور ان شعائر کی عظمت اور احترام دلوں میں پیدا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شعائر انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ دنوں میں یہ دن وہ ہے جو اللہ کی طرف کھینچنے، اس کی طرف متوجہ ہونے کا دن ہے۔ گو تمام ایام میں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں کچھ ایام کسی چیز کے لیے زیادہ نشو و ارتقاء کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے گندم کے بیجنے کا موسم ہو تو موسم میں گندم اچھی اگتی ہے، غیر موسم میں اگتی تو ہے لیکن پورا درخت نہیں بنتی۔ تو جیسے موسمی پھل اور موسمی فصلیں اس چیز کی نشو و ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہیں، ایسے ہی انسانی دل باقی ایام میں اگرچہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں جنہیں شعائر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا عشرہ ذی الحج ہو یا عاشوراء کا دن ہو، یہ وہ ایام ہیں جن میں بالخصوص انسانی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ توجہ، ذرا سی توجہ بہت زیادہ دل کے اندر اللہ کی طرف جذب و کشش پیدا کرتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانی روحیں کھنچتی ہیں، جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ ان ایام میں یہ جذب و کشش کا معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جب اجتماعیت، خاص طور پر ایام تشریق میں، ہر جماعت نماز کے بعد وہ اللہ کی سربلندی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق
اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ان تکبیرات تشریق کا بھی ایک خاص شان نزول ہے کہ جب قربانی کے دن ابراہیم علیہ السلام شیطان کو 3 دفعہ ساتھ ساتھ کنکریاں مار کر بھگا چکے، تمام وساوس شیطانی اپنے اور اپنے بیٹے کے دل سے نکال لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا کر ابراہیم نے چھری پھیرنا چاہی تو وہ فرشتے جو اللہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا اس زمین پر تو اس مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جس کو تم خلیفہ بنانے چلے ہو وہ تو فساد بچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو جب انہوں نے دنیا میں امام انسانیت کے اس عمل کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے اپنے لخت جگر کو، جو بڑی تمناؤں آرزوؤں امیدوں کے بعد 60 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکا ہے اور وہ بھی تمناؤں اور دعاؤں سے مانگا ہے اور اس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے قلب کو خالص کرتے ہوئے تمام تر اپنی طبعی اور حیوانی تمام خصوصیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک فرشتے سے کہا جائے کہ تم دوسرے فرشتے کو ذبح کر دو تو اس کے ساتھ تو اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے، وہ تو بے حس و حرکت ہے۔ ایک جانور سے کہا جائے تو کہ تم دوسرے جانور کو اٹھا کر پٹخ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حیوانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ آپس میں سینگ پھنساتے ہیں، لیکن انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے پورے وجود کے اندر طبعی خواہشات، نفسانی تقاضے، حیوانی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں۔ اب اس کے باوجود وہ ان تمام پر چھری پھیرتے ہوئے خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کا نائب بن کر، اور نیابت اور خلافت کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کے مطابق کام کرنا۔ جو بھی نائب اور خلیفہ ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں، اس کا اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ نائب نہیں ہے۔ نیابت کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل کا جو حکم، جو طریقہ کار، جو بنیادی مقصد اور ہدف ہے، خلیفہ کو عین اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ دنیا کی کسی انتظامیہ میں ماتحت اہلکار جسے کسی کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، وہ اپنے ارادے اور اپنے عمل کو بیچ میں داخل کرے اور اس پورے حکم کو، بالائی نظم کے حکم کو ادھر بالائی طاق رکھ کر اپنا کام کرے، وہ نائب نہیں ہے، وہ تو خود لیڈر ہے، خود کیا ہے، خواہشات کا مارا ہوا ہے، وہ اپنی انفرادیت کو لیے ہوئے۔ تو اللہ کا خلیفہ اور نائب تو وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جائے مکمل طور پر، جتنا اس نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرے، جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ اب فرشتوں نے تو روبوٹ کی طرح کام کرنا ہے، اور یہاں اس کو نائب بنانے کے بعد قدم قدم پر اس کی خواہشات اس کو کھینچنے والی ہے۔ کہیں گی عقل کر، 60-70 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اب اس کو ذبح کرنے چلا ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ نسل کیسے چلے گی؟ اور اگر کوئی اور وسوسہ کار فرمان نہیں تو یہ کہ تو نبی ہے تو تیرے بعد تیرا وارث نہیں ہوگا نبوت کا، اللہ کے حکم کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ تو دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے ہی اپنے اندر پیدا کر لے کہ بیٹے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آگے کام کیسے چلے گا، وارث تو ہے نہیں۔ تو بہت سارے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں مولویوں کو، پیروں کو، گدی نشینوں کو، کہ اپنی اولاد کو آگے لانے کے لیے کہ جی
یہ نہیں ہوگا تو بس گویا کہ قیامت آ جائے گی۔ بھائی کام اس کا ہے، اللہ کا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں، ہم سے بھی اگر کام لیا ہے تو اس نے لیا ہے، اور اگر کسی سے جس کے اندر صلاحیت ہوگی اس سے بھی وہی لے گا کام۔ جی، جس کو اللہ نے اپنا ذمہ داری دینی ہوگی، کام لینا ہوگا، خود بخود لے لے گا۔ تو یہ جو وسوسے ہیں یہ قدم قدم پر روکتے ہیں، اولاد کی محبت، جانشینی کا خوف، وراثت کا معاملہ، تمام چیزیں ابراہیم کو روک رہی ہیں، اور ابراہیم ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر سچا خالص خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر، اللہ کا نائب بن کر جو حکم ہوا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ بیٹا جو بڑی امنگوں اور تمناؤں سے پیدا ہوا جوان ہے، ابھی تو اس نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھیں، ابھی تو اس کی زندگی کی بڑی امنگیں اور بڑی تمنائیں ہیں، جوان گبرو بیٹا، ہاں جی، اس کے اندر عزائم ہیں، خواہشات ہیں۔ چلو باپ تو 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، وہ ہاں جی اگر کرتا ہے تو ایک بات ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے تو ابھی اتار چڑھاؤ زندگی کا دیکھا نہیں، اور وہ بچہ خالصتاً اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر کے اللہ کا حکم ہے تو میری جان حاضر، ذبح کر۔ اپنی تمام تر حیوانی، طبعی، نفسانی، قلبی، عقلی تمام دلائل اور خواہشات رد کر کے فلما اسلما، دونوں نے جب سپردگی کر دی۔ اسلام کہتے ہیں اپنے اعضاء، اپنے روح، اپنے قلب، اپنے دل و دماغ، ہر ایک سے مکمل فرما برداری، اپنے ارادے، اپنی خواہش، اپنی طبیعت کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں، اس سے پاک صاف ہو کر۔ وہ فرشتے جو مالائے سافل کے چاروں طرف ہیں، وہ فرشتے جو مالائے اعلیٰ کے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، وہی عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف جذبات ہیں، ایک طرف بہیمیت کے تقاضے ہیں، ایک طرف انسانیت کے تقاضے ہیں، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو باپ بیٹا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر قدم قدم پر وہ شیطان جس نے اللہ کو دھمکی دی تھی کہ تو اسے آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، جی میں اس کو ضرور اغوا کروں گا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو ایک عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب ماحول ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کئی تہ در تہ چیزوں کے درمیان ہے، ایک طرف اس کا نفس ہے، ایک طرف چاروں طرف شیطان ہے، ایک طرف اس کے انسانی تقاضے ہیں، ایک طرف اس کی مثالی قوتیں ہیں، سورج چاند ستاروں کی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان تمام میں گھرا ہوا ہے، اور ان تمام کے حجابات کو پھاڑ کر جب اللہ کے ساتھ تعلق کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم نے جب اعلان کیا بسم اللہ اللہ اکبر، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو وہ فرشتے جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو فسادی آدمی کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو فرشتے حیران و پریشان ہو کر پکار اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، واقعتاً یہ خلیفہ ہے، واقعتاً یہ اونچے درجے کا انسان، اللہ ہی بڑا ہے۔ جس اللہ نے کہا تھا کہ میں خلیفہ، اور اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اللہ کے اس علم کا جب ادراک ہوتا ہے فرشتوں کو تو وہ بڑے اختیار پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ جب عجیب منظر فرشتوں نے دیکھا، اور آسمان سے لے کر ابراہیم کے چاروں طرف جتنے فرشتے تھے، جب ابراہیم نے اللہ اکبر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو سب نے اللہ اکبر، پوری کائنات کی فضا گونج اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر سے۔ تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ بیٹا ذبح کر دیا، جی بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ ہی بڑا ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم کو پورا کرنا ہے۔
یعنی جس تعجب خیز نظروں سے فرشتوں نے ابراہیم کو دیکھا تھا، تو ابراہیم کے دل میں وسوسہ آ سکتا تھا، میں تو بڑا نیک ہوں جی، شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، بڑا تو نے نیکی کا کام کیا ہے کہ تو نے جناب سب چیزوں کو ٹکرا کر اپنے بیٹے کو کیا ہے ذبح کر دیا، تو بڑا آدمی ہو گیا۔ یہ نیکی کا ذوم جو ہے یہ بھی انسان کو خراب کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک مت سمجھو، انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں، تو جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے تو یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے جی۔ نیکی کا کوئی کام کر کے اس پر اترانے لگے، ایسی خوشی جو اس کے اندر تکبر بھر دے، تو وہ نیکی بھی کیا ہے۔ تو اب یہاں امکان تھا کہ شیطان بھی تو اس دنیا میں موجود ہے نا، کہ وہ ابراہیم اور بیٹے کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ واہ جی واہ، تم نے تو بہت دنیا میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا جو تم نے کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو، اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا اس کو قتل کرنا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تعریف کرنے سے وہ اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتا ہے، شیطان وہاں وسوسہ ڈالتا ہے کہ واہ جی واہ، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو پاک اور پوتر سمجھنے کا احتمال تھا، ابراہیم نے فوری طور پر فرشتوں کے کلمے کے جواب میں کہا لا الہ، لا الہ وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور اللہ اکبر، اور اللہ ہی بڑا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ میں کیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے یہ جملہ کہا تو اسماعیل نے بھی نیچے لیٹے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا شکریہ ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں کیا ہے قربان ہونے کا موقع دیا۔ بیٹے کے دماغ میں بھی خلل آ سکتا تھا کہ میں کتنی بڑی قربانی دی ہے، دنیا میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی کہ جناب میرے جیسا کوئی ہو کہ جو جوان ہوتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، وللہ الحمد، اللہ کی حمد اور ثنا ہے، اسی کی توفیق سے مجھے اپنی گردن اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ یاد رکھیے یہ جملے ہم کہتے ہیں یا دیگر دین کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تزکیے اور تربیت کے لیے ہیں، اور ان کا صحیح مطلب اور مفہوم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ علماء تو صرف ظاہری طور پر جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ مسائل علماء ہی بتلاتے ہیں، اور اگر عالم ربانی ہو، دل والا بھی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے۔ تو دراصل یہ تمام اعمال کوئی رسمی نہیں ہے کہ جی چونکہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، ہر نماز کے بعد رٹے ہوئے طوطے کی طرح یہ کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہیں، جب یہ کہیں تو اس پورے منظر کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے، اور خاص طور پر نماز کے بعد کہا ہے تو نماز پڑھنے کی بھی توفیق اس نے دی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ وہ توفیق نہ دیتا تو ہم نماز کے بھی کہاں قریب آتے۔ تو اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے، ہماری کوئی اس کے اندر کمال نہیں۔ اس لیے نماز کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی معمول تھا، یہ تو تکبیرات تشریق ہے، ویسے بھی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ یہ پڑھتے تھے، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فرماتے تھے۔ کبھی وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے استغفر اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، اس پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو، تو اے اللہ نماز میں کہیں دھیان ادھر ادھر چلا گیا تو اس کی ہم مغفرت مانگتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی اپنا نام لینے کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر آسمان کے فرشتوں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں جب ایک پیج پر آ گئے اور انہوں نے جو جملے کہے ہیں
جیسے ان کی قربانی کی سنت ہم پر لازمی قرار دے دی گئی، ایسے ہی 5 دن تک 9 ذی الحج یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر اگلے 5 دن تک عصر کی نماز تک یہ تکبیر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کا طریقہ کار بتلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمیہ کی اتباع میں اس کا ہمیں حکم دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل نے تو ایک دفعہ جس خلوص اور للہیت اور جس اعلیٰ ترین مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اس نے تو ان کے ہی لیے نہیں، ان کی پوری امت کے لیے کیا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھئی تم اپنے باپ کی سنت ادا کرنے کے لیے کم از کم 5 دن تو یہ طریقہ کار اختیار کرو، اور اگر ہم 5 دن ہر نماز کے بعد اس عزم اور ارادے سے، جس عزم اور ارادے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، اس کو ادا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے قلب کی حالت میں کتنا تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ اس دن کے اندر جو سب سے اہم ترین کام، سب سے پہلے نماز جو ہم نے ادا کر لی، اور اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے۔ اصل میں اپنے دل کے جانور کو ذبح کرنا ہے، دل کی حیوانیت کو ختم کرنا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی اس خلافت ارضی کے قیام کے لیے، یہاں کے سسٹم کو بدلنے کے لیے جان قربان کرنے کی بھی نوبت آئی، دشمن کے خلاف جہاد کرنے میں، اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے میں، دین کو غالب کرنے میں، انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جان بھی قربان کری، تو موت قبول کرنے کے لیے بھی ہم تیار۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے اور خرچ کرنے کی ہمت اور ارادہ نہیں رکھتی، وہ کبھی کامیاب نہیں۔ مولانا سندھی کہتے ہیں آج کا مسلمان بڑی آسائش اور آرام کے اندر اور غفلت کی حالت میں رہتے ہوئے چاہتا ہے کہ یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ بن جائے، یورپ سے زیادہ سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت اختیار کر لے، یورپ کے اسکول آف تھاٹ، سرمایہ داری یا سوشلزم یا ان کی دہریت جو بھی ہے ان کا فکر، اس سے زیادہ ہمیں وقت ملے، لیکن یہ مسلمان خواہش رکھتا ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں پتہ ہے کہ یورپ کو یہ دنیا میں غلبہ کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فکر کے لیے، اپنے سسٹم کو بنانے کے لیے موت قبول کی۔ ہزاروں لاکھوں یورپین نے جان ہتھیلی پر رکھ کر موت قبول کی، خوفناک جنگیں لڑی ہیں غلبہ حاصل کرنے کے لیے، لاکھوں انسان قتل کر کیے ہیں اور کرائے ہیں جنگ عظیم اول میں اور دوم میں سیاسی غلبے کے لیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دریافت کے لیے بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے تجربات کیے ہیں جن میں سینکڑوں ہزاروں سائنسدانوں کی جانیں گئی ہیں، خوفناک وادیوں میں انہوں نے سفر کیا ہے، اور تو اور جس میں انسانی کی اعضاء کی تعیین اور ان کے فنکشن کو علم میں لانے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہمارے جسم پر چیرا پھاڑی کر سکو، کہ انسانیت کو یہ پتہ چل جائے کہ جسم انسانی کا خون کیسے گردش کرتا ہے۔ ایک زندہ انسان کے جسم کو کاٹ کر دوران خون کا نظام معلوم کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ تو ہر شعبے میں انہوں نے موت قبول کرنے کے عزم کے ساتھ جو ٹاسک اپنے سامنے رکھا اس کو پورا کیا۔ گو مطمع نظر صرف دنیا کی راحت ہے، دنیا کا ارتفاق ہے، دنیا میں انسانیت کے لیے بھلائی کا کام ہے۔ تو جس درجے میں انہوں نے محنت کی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، تو نوفی ان کے لیے ہم پورا ان کو بدلہ دیتے ہیں دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی قربانی دیں، وہ سسٹم بنانے اور چلانے کے لیے قربانی دیں۔ انہوں نے اپنا سسٹم درست کرنے کے لیے جب طے کر لیا کہ 7 بجے دفتر آنا ہے تو ٹھیک 7 بجے آنا ہے، ہماری طرح 9، 10، 11 بجے نہیں آنا۔
انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ فلانا ٹاسک اتنی مدت میں پورا کرنا ہے تو اس ٹیم کے ہر فرد نے، چاہے موت آ رہی ہو، ہاں جی، چاہے بیمار ہو، کچھ بھی ہو، اسے وہ کام کرنا ہے۔ تو جو قوم اپنے لیے مصیبت، اپنے لیے موت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر وہ خواہشات اور تمنائیں پالے کہ میرے لیے یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، اللہ میاں یوں کر دے، اللہ میاں یوں کر دے، تو اللہ میاں تو اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود انسان کو اپنی حالت بدلنے کے لیے موت نہ قبول کرنی پڑے۔ ابراہیم نے موت قبول کی کب؟ جب اس کے باپ نے اور اس کے خاندان نے چیلنج کیا کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو سارے مجمع کے سامنے آ کر آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، انسانیت کا اعلیٰ نمونہ قائم کرنے کے لیے اپنی جان آگ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے ابراہیم۔ موت قبول کی تو ابراہیم جو ہے وہ نمونہ انسانیت بنا، امام انسانیت بنا۔ اسماعیل نے موت قبول کرنے کا عزم اور ارادہ کیا تو وہ نمونہ انسانیت کا بنا۔ یہاں کرنا کرانا کچھ نہیں، محنت مشقت کچھ نہیں، اور ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے بھی اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ گوشت کھانا ہے۔ یاد رکھو، جس کی صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، بکرا اس لیے کرتا ہے کہ جی ہمیں گائے کا گوشت موافق نہیں آتا، تو جی بکرا ضرور کرنا ہے، کیونکہ بکرا جو ہے وہ پورے سال کے لیے سنبھال کر فریزر میں رکھنا ہے، تو اس لیے بکرا کرتا ہے۔ یاد رکھو، قربانی نہیں ہے، رسم ہے بس، جی عزم اور ارادہ صرف گوشت کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کھانے کی نیت سے جس نے قربانی کی یا دل میں یہ خیال بھی رہا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جی عبادت تو تب ہے کہ جب نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے جی وہ جانور قربان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد ذبح ہوگا، اس سے پہلے قربانی، اس سے پہلے ذبح نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں تو قربانی کر کے گوشت کھا کر آیا ہوں، میں نے تو صبح منہ اندھیرے اپنا بکرا ذبح کر لیا تھا۔ حضور نے فرمایا گوشت کھایا ہے، قربانی نہیں ہے۔ جی قربانی نہیں کی تو نے، گوشت کھایا بس۔ اسی لیے 7 حصے داروں میں کسی ایک حصے کا مقصد بھی، ایک حصے والے کا مقصد بھی اگر قربانی نہیں ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا نہیں ہے، صرف گوشت لینا مقصود ہے، تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، چاہے ان کا مقصد کیوں کہ خرابی پیدا ہو گئی، نیت میں فساد آ گیا۔ اس لیے اجتماعی قربانی میں سب سے بڑا لحاظ اس بات کا ہے کہ جو شرکاء ہیں ان تمام کا مقصد اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ نفلی کرے، عقیقہ کرے یا قربانی فریضہ ادا کرے، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، اس سے کوئی گوشت کھانے کا مقصد نہ ہو تو پھر تو وہ قربانی ہے۔ تو دراصل یہ ایک علاج ہے اپنی قلب کی حالت کا، موت کو قبول کرنے کا عزم ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے موت بھی قبول کرنا پڑی تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ عزم اور ارادے کے ساتھ یہ قربانی کا عمل ہے تو بہت مبارک ہے، اور اگر کہیں خرابی موجود ہے، بدنیتی موجود ہے، کوئی دل میں فساد موجود ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اور پھر گوشت مقصد نہیں ہے، نہ اللہ کا مقصد ہے۔ جب اللہ کا مقصد نہیں ہے تو بندے کو کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو پہنچتا ہے ینالہ التقوی منکم، دلوں کا ادب پہنچتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے، دل کا تقاضا کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو اپنی دل کی حالت کو بدلنے کے لیے گوشت تو اللہ نے کہا بے شک کھا لو تم، اللہ کو یہ گوشت نہیں چاہیے، اصل تو دلوں کا تقوی اور ادب چاہیے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا ادب پہنچتا ہے، اللہ کے تقاضے سے کتنا کام کیا ہے۔ تو یہ دن، اس دن کا دوسرا عمل قربانی ہے، اور وہ قربانی اپنی نفسانی خواہشات پر چھری پھیرنا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خوشی ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، احترام ہے، تعلق ہے جی۔ اور یہاں بھی چونکہ صرف ظاہری بنیادوں پر اگر دیکھا جائے
تو ہمارے مذہبی کچھ لوگ ایسے ہیں علماء کہ ظاہر کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ابھی تو نماز پڑھی اور ابھی کھڑے ہو کر معانقہ شروع کر دیا، تو یہ تو بدعت ہے اور حرام ہے اور فلانا ہے ڈھمکانا ہے، فضول لوگ بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اگر تو اس کو کوئی شرعی حکم سمجھ کر کرے پھر تو ٹھیک ہے، بری بات ہے۔ بدعت تو تب ہوتی ہے نا کہ جب اس ملنے ملانے کو شرعی حکم سمجھ کر کرے، لیکن اگر دل کی بشاشت کے اظہار سے، دل میں تو آپ کو خوشی ہے اجتماعیت کی، اور جب دل میں خوشی وفور مسرت ہوتا ہے، دل میں جذبات خوشی کے اجتماعیت کے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ جو دل میں کیفیت ہے اس کے اظہار کے لیے بطور رسم اور رواج کے ایک دوسرے کی خوشی اور احترام کی نظروں اور محبت اور پیار سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ایک آدمی کیا ہے معانقہ کرتا ہے، تو اس معانقے میں کیا حرج ہے؟ مصافحہ کرتا ہے، وہ خشکوں کی طرح بیٹھے رہو اور نماز سے پہلے جیسے بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد بھی ویسے اٹھ کے اپنے گھر چلے جاؤ، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے جی کہ جی اس کے بعد معانقہ نہیں کر سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے؟ بھائی قلبی جذبات کا اظہار ہے، اور ہر عمل جب قلبی جذبات کے فطری اظہار کے طور پر ہو اور اسے شرعی حکم نہ سمجھا جائے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اب نماز ضروری تھی، اللہ کا حکم تھا، ہم نے ادا کی اللہ کا حکم سمجھ کر۔ قربانی ہم پر واجب تھی، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے قربانی ادا کی ہے، لیکن یہ معانقہ کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھ کر کرے گا تو پھر بدعت ہے، اور ایک خوشی کے اظہار کے لیے، اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، اس اجتماع میں پیار و محبت کو بڑھانے کے لیے، دلوں کے اندر چاہت اور محبت کو بڑھانے کی نیت سے کرتا ہے، تو یہ ایک ارتفاق ہے۔ اور ایسے ارتفاق کے اوپر پابندی لگانا یہ بالکل کوتاہ نظری ہے۔ علم ظاہر کا صرف ظاہر یاد کر لیا، اور جو باطنی دلوں کے جذبات، ابھرنے والے جذبات ہیں، ان کے اوپر ظاہری علم کے ہتھوڑے برسائے اور ان کو اس جذبات کا اظہار کرنے سے بھی روک دیا، غلط۔ خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، کوئی آپس میں رنجشیں ہیں ان کو دور کرنا، دلوں کے جسم کے ملنے سے دلوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں، ان میں آپس میں قربت بڑھتی ہے، تو اس کو دلوں کے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو مسرت کا اظہار کرنا، اپنے جو کمزور خاندان کے لوگ ہیں ان پہ گوشت بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اور پھر آتے اور جاتے ہوئے، عیدگاہ میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے سڑکوں پہ اس کلمے کو دہرانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی حکمرانی کا اعلان کرنا۔ جب غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے تو غلبہ دین اللہ کی بڑائی کے اعلان میں ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ ہر قوم کا ایک نعرہ ہوتا ہے، اس نعرے سے جذبات ابھرتے ہیں، جوش پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے اپنے نظریے کی، خاص طور پر ہر آنے والی نسل کے لیے۔ چلو جی بوڑھوں کو تو مسئلہ معلوم ہے، شاید اتنے جذبات نہ ابھرتے ہوں، لیکن ہر ایک سال نئی نسل جوان ہو رہی ہوتی ہے، اس نسل کو اپنا علم منتقل کرنا ہے، اپنا نعرہ منتقل کر کے جانا ہے، اس کو بتلانا ہے۔ تو اس لیے جب ہر عید پر یہ بلند آواز سے نعرہ بلند کریں گے تو ان کے دل میں یہ بات پیوست ہوگی، اجتماعیت مضبوط ہوگی، اجتماعی طاقت بنے گی۔ تو اس دن کے یہ اعمال اللہ کی طرف رجوع کرنے، دین کے غلبے کی نیت سے اجتماعیت کو بڑھانے، اس کی شان و شوکت کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ان برکات کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، ہماری اجتماعی طاقت اور قوت پیدا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اس دن میں اعلیٰ مقاصد کے لیے موت قبول کرنے، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے، ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تیرے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی بہت سے کلموں میں، 10-12 مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں ابراہیم پورے اترے۔ تو اگر ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے تو امتحانوں میں ثابت قدم رہنا، اعلیٰ نظریے پر قائم رہنا، اعلیٰ سوچ پر قائم رہنا، اپنے عزم و ہمت کو بلند کرنا، اپنے نظریے کو بلند کرنا، اپنی سوچ کے اندر بلندی پیدا کرنا، مروبیت، پستی، کم ہمتی، بزدلی، موت، ان کا خوف دل سے نکال دینا۔ انسان
جب کوئی اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے شہید ہوتا ہے تو شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ایک آدمی کو اعلیٰ مقاصد کے لیے راستے سے ہٹانا پوری قوم کی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اپنے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے، اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عزم و ہمت کو جوان کرنے کا یہ دن ہے۔ یہ غل غپاڑا مچانے، محض لہو و لعب کے اندر مبتلا ہونے کا دن نہیں ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ہر قوم کی عید ہے، اور ان کی عید تو لہو و لعب، کھیل تماشا بن جاتی ہے، غفلت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہماری عید جو ہے ھذا عیدنا، یہ اعلیٰ مقصد، اعلیٰ نظریے، اعلیٰ سوچ کے لیے ہے، اور اس اعلیٰ سوچ کو پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کے اعمال کو صحیح اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمیں اس ایام تشریق کے تمام اعمال کو اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس بقرعید کے دن کو جانوروں کے قربان کرنے، 3 دن تک جانوروں کو قربان کرنے کو صحیح اخلاص و للہیت کے ساتھ اس عمل کو ہمارے مقبول فرما۔ صحیح طور پر اخلاص و للہیت کے ساتھ جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ اس دن میں ہمیں جرأت اور ہمت نصیب فرما، طاقت اور قوت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جد و جہد نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ دین کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طریقے پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع میں ہمیں قبول فرما، تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ان تمام انبیاء کی تعلیمات جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ دین اسلام کی جامع تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اس خطے کے اولوالعزم لوگ، حضرت مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ولی اللہ جماعت کا تمام تسلسل، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری، تمام مشائخ رائے پور، ان تمام کا ہمیں فیض نصیب فرما، ان کی اتباع میں قبول فرما، ان کے نقطہ نظر سے ہمیں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمان آج قربانی کر رہے ہیں، یا یوم النحر میں جہاں جہاں بھی یوم النحر قربانی کا دن آیا انہوں نے جانور قربان کیے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرما، ان کے دلوں میں پختہ عزم فرما، ان کے دین کو غالب کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ان میں سے بزدلی، کاہلی، سستی، غفلت اور کوتاہی کو دور فرما، عزت و احترام اور غلبہ نصیب فرما، طاقت اور قوت نصیب فرما، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو شکست نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔